بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون۔ گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے تبوک سے غیر حاضر رہنے کے لیے ہیلہ جوئی کی تھی۔ اس پارے کے شروع میں آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے تبوک سے واپسی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے ہیلے بہانے رکھے۔ یہ 30 سے زیادہ افراد تھے جو جہاد سے غیر حاضر ہوئے۔ ان کے متعلق پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے میرے پیارے آپ کے پاس اور عذر بیان کریں گے۔ فرمایا جب آپ ان کے پاس واپس پہنچیں گے تو یہ سب آپ کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے سب احوال بتلا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، خاص طور پر ان منافقین کا جو دیہی علاقے میں رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کفر و نفاق میں کچھ زیادہ ہی سخت تھے۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہے، خاص طور پر ان اہل ایمان مہاجرین اور انصار کا جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان آیات میں ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے کھلے دل سے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ تبوک نہیں گئے، اور اس غلطی کی تلافی میں انہوں نے مالی صدقات پیش کیے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ، تاکہ آپ اس مال کی وجہ سے ان کو پاک صاف کر سکے، اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ بعد والی آیات میں مسجد زرار کا تذکرہ ہے۔ مسجد زرار، یہ مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی تھی، اور اس کے لیے اگرچہ ان لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے اجازت بھی حاصل کر لی تھی، مگر منافقین کا اصل مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں سے علیحدہ رہ کر اس طرح جتہ بندی کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہے۔ گویا کہ یہ مسجد انہوں نے سازش کے لیے بنائی تھی۔ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، عالم الغیب نہیں، بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو اس مسجد کے بانیین کے عزائم سے باخبر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اسی وقت روانہ کیا اور حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے۔ کیوں؟ یہ مسجد کے نام پر جو ہے نا سازش کی جگہ تھی۔ قرآن کریم نے اس مکان کو مسجد زرار کہا ذوات کے ساتھ۔ فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس لیے بنائی ہے کہ نقصان پہنچائے، کفر کی باتیں کرے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرے، اور اس شخص کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائے، یعنی عبداللہ ابن ابی کے لیے، جو اس سے پہلے اور اس کے بعد رسول اللہ کے خلاف برسری پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہماری نیت تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ منافقین کی اس سازش کے بیان کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے کہ در حقیقت اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں۔ اللہ کے ذمہ یہ ایک پکا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تم خوشخبری حاصل کرو اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات بیعت عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ منا میں واقع اس پہاڑی کے قریب ہجرت سے پہلے انصاری مدینہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت پر بیعت کی تھی،
اور جان و مال کی قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا، اس آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر غزوہ تبوک کا بیان ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑے سخت وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کا ذکر تفصیل سے آ گیا، کچھ مسلمانوں کا بھی ذکر آیا، اور یہاں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کسی غلط نیت سے نہیں بلکہ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں نادم بھی ہوئے۔ یہ 10 حضرات تھے، ان میں سے 7 نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کر سزا دی، اور اس وقت تک بندھے رہے جب تک ان کی توبہ قبول نہیں کر لی گئی۔ 3 نے خود کو ستونوں سے نہیں باندھا، ان کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا، اور ان کے مقاطعے کا حکم ہوا، جس کی وجہ سے ان کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ بالآخر ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، ان کا مقاطعہ ختم کر دیا گیا، یعنی ان کے ساتھ جو بائیکاٹ کی گئی تھی ختم۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع دین کے مبادیات ہے۔ سلسلہ کلام کا آغاز منکرین وحی سے کیا گیا ہے کہ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ایک شخص نے پیغام نبوت پیش کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اسے جادوگر کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس پیغام میں حیران کرنے والی بات کون سی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے 2 باتیں رکھی ہے، ایک یہ کہ زمین و آسمان سب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ہر جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے، دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے تاکہ اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ آگے ان 2 حقیقتوں کی تفصیل ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، اہل کفر اور شرک کا تذکرہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس پر بعض مشرکین نضر بن الحارث وغیرہ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے اللہ، اگر یہ بات سچی ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا ہمیں کسی دوسرے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے، عذاب دینے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی یہ لوگ دنیا کی بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں، تو ان کی مدت ختم بھی ہو چکی ہوتی۔ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ فرماتے ہم اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا برے وقت میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کچھ آیات کے بعد انسان کی اس فطرت پر اس طرح بھی روشنی ڈالی کہ جب ہم لوگوں کو مصیبت کے بعد اپنی راحت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں مکر و فریب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا اور یہ حقیقت واضح فرمائی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی وہ پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں سجی سوری کڑی تھی، اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان پر قادر و قابض ہو جائیں گے، یکایک اچانک رات میں یا دن میں ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ رکوع 12 تک توحید، قیامت وغیرہ ہی کا ذکر ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیوں کا اور بے شمار نعمتوں کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، گزشتہ پاروں میں بھی اس سلسلے کے کچھ واقعات آ چکے ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگا دیا تو فرعون اور اس کا لشکر ظلم و زیادتی کے ارادے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا بحر قلزم میں تو فرعون کیا کہنے لگا
کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ معبود حقیقی وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہے، آمنت بھی بنو اسرائیل، اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ غرق ہوتے ہی فرعون نے بھی ایمان لایا، لیکن وہ وقت ایمان کا نہیں تھا۔ فرمایا اب ایمان لاتا ہے آلآن، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم کہا اللہ نے کہ اے فرعون، اب تو ہم تیرے بدن ہی کو بچائیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تاکہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ قرآن کریم کا یہ بیان کتنا مبنی بر حقیقت ہے، اس کا اندازہ فرعون کی اس ممی سے ہوتا ہے جو مصر کے عجائب گھر میں صحیح سالم رکھی ہوئی ہے، ابھی بھی صحیح سالم رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان احسانات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر مسلسل کیے گئے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگ عذاب کے کچھ آثار دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان معتبر قرار دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنی تکذیب اور تردید کے خوف سے وطن واپس نہیں گئے، بلکہ دوسری جگہ ہجرت کے ارادے سے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک رک گئی۔ کشتی کے مالک نے اعلان کیا کہ کوئی مفرور غلام اس کشتی پر سوار ہے، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ اجنبی تھے، انہیں غلام سمجھا گیا یونس علیہ السلام کو، اور دریا میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاری ہوئی، جس کو لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آیت کریمہ یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کی پیٹ میں، مچھلی والے پیغمبر نے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ یہ صورت اس آیات پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جو سیدھی راہ اپنائے گا وہ اپنے لیے اپنائے گا، جو گمراہ ہوگا اسی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ فرمایا میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، آپ پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع کرتے رہیے، اور جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے صبر کرتے رہیے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔